پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، میں خود یہ چاہوں گا کہ جتنے لوگ جا رہے ہیں اس سے زیادہ جائیں، اور آج کل باہر اوپننگز بھی کافی آ رہی ہیں، ان پرٹیکولر جو آرٹ جابز ہیں، جیسے کوئی پلمبر ہیں یا کوئی اس طرح الیکٹریشین ہیں، اور اچھی ارننگ بھی ہو رہی ہے۔ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، اور وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بات درست کی ہے۔ ایک کام جو ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے یا وزیراعظم کے لیول پہ کسی آدمی کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ایک پیشہ ورانہ ایجوکیشن ہے، زیادہ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے کہ جدھر جو لڑکے ہیں وہ میٹرک کے بعد کوئی ڈپلومہ کر لیں، کوئی پلمبنگ میں کر لے، کوئی الیکٹریشین کا بن جائے، کوئی ویلڈنگ کا کورس کر لے۔ جو سکل ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، اور ہمارے لوگ جا نہیں پاتے اس لیے کہ ہم اس پر بھی کوالیفائی نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ بات درست ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جا کیوں رہے ہیں؟ موجودہ صورتحال میں جاب اپرچونٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں، یعنی کہ وہ ادھر پاکستان میں دن بدن صورتحال اتنی خراب ہے کہ میں خود بھاگتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی اس طرح کے کئی لڑکے ہیں جنہوں نے جرنلزم میں ماسٹر کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ انٹرنشپ پر رکھ لیں، آپ فری میں ہم سے کام لے لیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آئندہ میرا ان سے رابطہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ان کو کوئی ہوپ دے نہیں سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اس ٹائم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہت بری طرح سفر کر رہی ہے۔ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں وہ دن بدن پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کو ریسنٹلی آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے ادھر سے پنجاب جو ادھر اسمبلی سے بھی ان کے چارٹر اپروو ہوتے ہیں، اور یعنی کہ کوئی سٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے، اور یہ ایک بالکل لنڈا بازار لگا ہوا ہے ڈگریوں کا۔ اتنے لڑکے ہیں ڈگریاں کر رہے ہیں لیکن ان کو ایجوکیشن نہیں مل رہی، ہنر جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک دوہرا قسم کا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک جو ہے ان کے پاس سکل سیٹ اچھا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں۔ تو کسی کے پاس بھی یعنی کہ میرا خیال ہے کہ اپرچونٹی ہوتی ہے تو وہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ٹرینڈ آج نیا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں اضافہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میں کسی ٹائم پہ کالج کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ٹائم میں منو بھائی مرحوم کا کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر امریکن ایمبیسی آج دروازے کھول دے تو پورا پاکستان ادھر اکٹھا ہو جائے گا کہ ہم نے امریکہ جانا ہے۔ تو یہ ایک خواہش یا ڈریم ہم بھی بچپن میں یعنی کہ کئی دفعہ لوگوں کو ہاتھ دکھا رہے ہوتے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ کا کوئی باہر کا ٹرپ ہے، تو ہم اسی چیز پہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہوتے تھے، اچھا جی کہ ہم باہر بھی جائیں گے۔ تو یہ ہے، یہ ایک نیچرل ڈیزائر بھی ہے لوگوں کا، یہ خیال ہے کہ ادھر اپرچونٹیز زیادہ ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم اسی چیز کے درمیان میں فرق ایک تو باور بھی کروا رہے ہیں کہ ایک تو نیچرل خواہش کہ آپ اپنا جتنا ببل ہے اس سے باہر ایکسپلور کرو، دیکھو دنیا کیسی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر شاید بہتر۔ لیکن موجودہ حالات میں کیا صرف یہ نیچرل ہے یا لوگ مجبور ہو کر ہر طرف کہیں بھی کسی بھی طرح جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اس رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب بڑا یہ ہے کہ جو ہجرت ہے نا، ہجرت جو ہے، ہجرت کا جو عمل ہے، یہ کوئی بڑا شاذ و نادر، یہ بڑا ایک ایکسائٹنگ ہوتا ہے۔ زیادہ لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی مجبوری کے سبب ہی جا رہے ہوتے ہیں، بہتر روزگار کی تلاش میں جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک سروے بھی آیا تھا کہ جس میں کوئی میرے خیال ہے کوئی 62% جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں، اور اس میں ایک خاص تعداد جو کہ زیادہ تر بلوچستان سے تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ روزگار کی وجہ سے کم، یعنی کہ ان کی اکنامک مائیگریشن مین فیکٹر نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ایک عزت یعنی کہ ایک عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب لوگوں کو اپنے ملک میں بھی ایک ایسا فیلنگ نہ آئے کہ جس میں ان کو کوئی رسپیکٹ ملتی ہے، ان کو کوئی ایک برابر کا شہری تصور کرتا ہے، تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ معیشت جو ہے اس میں ایک اہم فیکٹر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں۔